ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ونشهد أن سيدنا ونسندنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع قلوبنا أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیں محبت نام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کردیا رہنا چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے مسجد نبوی دی وچ جا کے نکرے لگ کے بہ جانا مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے لگ کے بہ جانا روزے پاک نوں تکدیاں رہنا چنگا لگدا ہے روزے پاک نوں تکدیاں رہنا چنگا لگدا ہے جالیاں کول کھلوتے جالیاں کول کھلونا تے بس رو لینا جالیاں کول کھلونا تے بس رو لینا بولن نالوں چپ کر رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کردیاں رہنا سارے مل کے پڑھنا ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے وہی جس کے سینے میں آقا کی محبت ہے اس کے سینے کو آقا کی تعریف سن کے ٹھنڈ پہنچتی ہے سبحان اللہ جو اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے ذکر نبی دا کردیا رہنا چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بہ کے چنگا لگدا ہے اونچا بول نہ بول اونچا بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہتے نے اونچا بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہتے نے کہ نیوی پاک کے مردیاں رہنا چنگا لگتا ہے نیوی پاک قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کے بندے بڑی عاجزی نال چلتے نے آمین رحمان کے بندے عاجزی نال چلدے نے سر جھکا تے چلدے نے اکھاں دی بینائی نظراں جھکا تے چلدے نے سبحان اللہ اس لیے ظہوری صاحب کہتا ہے اونچا بول نہ بول ظہوری اور رب دے بندے کہتے نے کہ نیوی پا کے مردیاں رہنا چنگا لگتا ہے ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگتا ہے اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے حمد و ثنا کے بعد آمین تمام تعریفیں تمام حمد و ثنائیں اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے سب کا رزاق ہے سب کا داتا ہے سب کو مشکل کشا ہے سب کو دل بنانے والا ہے موت و حیات کا مالک ہے عزت و ذلت کا مالک ہے روزی دینے کا مالک ہے موت دینے کا مالک ہے خوشی غمی دینے کا مالک ہے آمین تو رحمت دو عالم نور مجسم شہنشاہ مدینہ
صلی اللہ علیہ وسلم رحمت جناب حضور سیدنا سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں نے ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیات بینات آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ گوہر میں کہ خدا تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستو، جن حالات سے آج یہ ملک گزر رہا ہے، کوئی انسان آپ کو خوش نظر نہیں آئے۔ جس بندے کے پاس بیٹھ جائیں، اس کے ساتھ دو چار باتیں کریں، اگر آپ 8 آنے پریشان ہیں تو وہ پورا روپیہ پریشان ہے۔ آج ہر انسان پریشان نظر آتا ہے، کوئی مال کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی گھر کی وجہ سے، کوئی برادری کی وجہ سے، کوئی اپنے ہمسائے کی وجہ سے، کوئی اپنی صحت کی وجہ سے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، لیکن قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ خبردار ہے لوگوں، اگر اپنے دل کو سکون چاہتے ہو اللہ رسول سے یاری کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر دل کو سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو پھر راستہ یہی ہے خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ سچی وفا کرو، سچی تابعداری کرو۔ عزت دین کے اندر ہے، عزت اسلام کو قبول کرنے میں ہے، عزت اسلام کو اپنے وجود پر نافذ کرنے میں ہے۔ یاد رکھنا، آج دنیا اپنے بیٹے کو باہر بھیجتی ہے، جب اپنی جائیدادیں بیچ کر، زمین بانڈا مال ڈنگر بیچ کر باہر بھیجتی ہے کہ یہ باہر سے تہذیب لے کر آئے گا۔ باہر کے ملک کے اندر پڑھنے کے لیے ہم اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، انگلینڈ میں، دوسرے ممالک کے اندر۔ یہ میرا بچہ تہذیب لینے کے لیے جا رہا ہے۔ کیا تہذیب لے کے آیا؟ جب گیا تھا تو پیشاب بیٹھ کے کرتا تھا، جب تہذیب لے کے آیا تو پیشاب کھڑے ہو کے کرتا ہے۔ یہ تہذیب لے کے آیا ہے۔ خدا کی قسم، ہماری تہذیب کا مرکز فرمایا امریکہ نہیں ہے، ہماری تہذیب کا مرکز اردن و ایران نہیں ہے، ہماری تہذیب کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری تہذیب کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، جہاں سے رسول اللہ نے دین کا آغاز کیا۔ سبحان اللہ۔ جہاں میرے مصطفیٰ ان قوم میں آئے، ان قبیلوں میں آئے، میرے مصطفیٰ ان خاندان میں آئے، ان قریش مکہ میں آئے جو لوگ بدو تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے والے تھے۔ تو خدا کی قسم، جب میرے مصطفیٰ نے ان لوگوں کو اپنا چہرہ دکھایا، جب میرے مصطفیٰ نے ان لوگوں کو اپنا رہن سہن دیا، 40 سال میرے مصطفیٰ نے ان کو اپنا آپ دکھایا، تو خدا کی قسم جو جان لینے والے تھے اب لوگ جان دینے والے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں، جو خود نہ تھے راہ پر، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ان کے مردے دل زندہ کیے ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جو خود نہ تھے راہ پر، خود بھٹکے ہوئے تھے، خود اس راہ پر نہیں چلتے تھے، میرے مصطفیٰ آئے تو ان کو، جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا، جو میرے محبوب کے ساتھ وابستہ ہوا، جس نے میرے محبوب کی شریعت کو اپنایا، میرے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنایا،
اگر وہ آیا تو پہلے کلہ ابو بکر تھا پھر صدیق بن گیا. سبحان اللہ. پہلے عمر تھا اکیلا پھر فاروق اعظم بن گیا پھر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا بن گیا پھر عمر بن خطاب بن گیا. جب آیا تو عثمان بن عفان تھے. جب محبوب کے قدموں میں آیا تو عثمان ذوالنورین بن گیا. سبحان اللہ. جب علی آئے تو کلے علی تھے. جب رسول اللہ سے وابستہ ہوئے تو شیر خدا بن گئے. سبحان اللہ. تو شیر خدا بن گئے, مشکل کشا بن گئے. یہ میرے پاک علی کی شان ہے. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اکیلا جب بلال آیا تو کلہ بلال تھا, رنگ کا کالا تھا. جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا تو مؤذن رسول اللہ بن گیا. سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی برکت ہے, میرے محبوب کی دین کی برکت ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کا ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی, یہ میرے محبوب کا خادم غلام حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی کا نام ہے. ڈیوٹی کیا کرتا تھا, میرے محبوب کی خدمت کیا کرتا. کام اس کا یہ ہوتا تھا ہر وقت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. میرے محبوب سفر میں ہے تو یہ بھی سفر کے ساتھ. میرے محبوب گھر میں آئے تو یہ صحابی بھی گھر کے اندر ہے. میرے پاک پیغمبر جنگ میں گئے تو جنگ کے اندر بھی ساتھ ہے. میرے مصطفیٰ جہاں گئے یہ ربی ساتھ ہے. کام کیا کرتا تھا, تہجد کے وقت میرے مصطفیٰ کو تازہ پانی مہیا کرتا, مسواک مہیا کرتا, مصلی میرے مصطفیٰ کو عطا کرتا. ہر وقت رسول اللہ کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دی. ایمان والو, فرمایا تہجد کے وقت گرم پانی, تہجد کے وقت رسول اللہ کا مسواک, تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مصلی عظیم. فرمایا اگر کوئی اور کام بھی ہوتا تو محبوب اس کو حکم فرما دیتے, کام کرتا. ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت دے کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا سب تو کا ربی ماں کیا مانتا. سبحان اللہ. جب میرے بھائیو یہ دنیا کا بھی قول قاعدہ ہے, اگر کوئی آقا کسی غلام پر راضی ہو جائے, کوئی استاد کسی شاگرد پر راضی ہو جائے, کوئی مرشد و پیر اپنے مرید پر راضی ہو جائے, تو پھر بعض اوقات یہ بات دیکھنے میں سننے میں آئی ہے, وہ کہتے ہیں یار ماں کیا مانگتا ہے. کہہ دیتے ہیں ماں کیا مانگتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اے ربی ماں کیا مانگتا ہے. تو میرے بھائی ربی نے کیا مانگا. ربی پاک علیہ السلام نے اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے بینک بیلنس نہیں مانگا, دولت نہیں مانگی, ہیرے جواہرات نہیں مانگے, سونا چاندی نہیں مانگا, فرمایا مکانات نہیں مانگے, جائیداد نہیں مانگی. ربی کہتے یا رسول اللہ بس ایک ہی خواہش ہے, جس طرح دنیا کے اندر آپ کا غلام ہو جنت کے اندر بھی آپ کے غلامی ہو. جس طرح دنیا کے اندر آپ کی خدمت کرتا ہوں, جس طرح دنیا کے اندر آپ کا غلام ہوں, آپ کی تابعداری کرتا ہوں یا رسول اللہ, تو یہی خواہش ہے کہ جنت کے اندر بھی آپ کا رفیق غلام بن کر رہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کچھ اور مانگ, کچھ اور مانگ لے. آج نبوت جوش میں ہے, آج نبوت جوش میں ہے, کچھ اور مانگ لے. ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے, اگلی بار
حدیث کا اگلا حصہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی دعا تو تیری قبول ہو گئی، پر اس میری دعا کو سجدوں کی کثرت کے ساتھ مدد کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ نا میں نعوذ باللہ اللہ والوں کا گستاخ نہیں ہوں، دنیا کا دھندا اگر کرنا ہو، دنیا کا کاروبار کرنا ہو، دنیا کا کوئی دھندا کرنا ہو تو ہم لاکھ جتن کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو جب کوئی معاملہ آخرت کرو کہتے ہیں کوئی نہیں یار اللہ والوں سے دعا کروا دے کام بن جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ والوں کی دعا آسمان کو چیرتے ہوئے خدا تک پہنچتی ہے، پر ادھر تو دیکھ لو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ربیہ میری دعا کو اپنی کثرت سجود سے طاقت بخشنا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ سمجھنا کہ اب محبوب نے دعا مانگ دی میں سب کو چھوڑ دوں، نانا جتنے زیادہ کثرت کے ساتھ سجدہ کرے گا تیری دعا اتنے زیادہ اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہو گیا کہ دنیا اسباب کے ساتھ اللہ نے جوڑ رکھی ہے، اور خداوند قدوس کو بھی میرے بھائیو یہ حالت سب سے زیادہ انسان کی تمام حالتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ حالت انسان کی اللہ کو سر سجود کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں پہ کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تم نے تو کہا تھا یہ خون ریزی کریں گے، یہ فساد کریں گے، لڑیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ دیکھو کس طرح میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کس طرح میری تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، کس طرح مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑی عبادت ہے، آمین، بہت بڑی عبادت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کے لیے خیر خواہ بن کے آئے، اس امت کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے مانگتے چلے گئے، روتے چلے گئے، غاروں میں روتے روتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ سماعت کرنا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، تو ابھی یہودیوں کا غیر مسلموں کا داخلہ ابھی مدینہ پاک میں بند نہیں ہوا تھا، تو دور دراز علاقے سے ایک لڑکی آتی تھی، تو وہ صبح صبح آ کر مدینے کے بازار میں دودھ بیچ جاتی تھی۔ کیا بیچتی تھی؟ بولیے یا دودھ۔ اس کا یہ مشغلہ تھا، اس کا یہ کام تھا جس پر لوگ دودھ کا کام کرتے ہیں، دودھی کہلاتے ہیں۔ تو ایک دن یہ نوجوان لڑکی ذرا ٹائم سے پہلے آ گئی، ذرا ٹائم سے پہلے آ گئی، تو ذرا اندھیرا تھا، وقت کا پتہ نہ چلا، پہلے زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں، لوگ ستاروں سے کام لیتے تھے، ٹائم کا تعین کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ کچھ ذرا جلدی آ گئی، تو جب یہ مدینے کے بازار میں آئی نا تو دودھ کا مٹکا اس لڑکی کے سر پر ہے، سبحان اللہ۔ دودھ کا مٹکا، دودھ کا برتن اس نوجوان لڑکی کے سر پر ہے۔ حسب عادت گھروں میں دودھ دینے لگی، تو 4 نوجوان یہودیوں کے وہ اتفاقاً اس بازار میں جا رہے تھے۔ سنیے میری بات، میرے مصطفیٰ کا مقام کیسا ہے، اللہ نے میرے محبوب کے نام پر کتنی طاقت رکھی ہے۔ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی
لڑکی کی طرف لپکے ہاں اس نوجوان لڑکے کی طرف آئے. اس نے کہا کہ میں یہودن ہوں. ماشاء اللہ. میں یہودن ہوں. فرمایا کہ مجھے میری عزت پر حملہ نہ کرنا. میری عزت پر حملہ نہیں کرنا. میری عزت پر حملہ نہ کرنا. آج میرے بھائی مسلمان کیا کرتا ہے؟ آج تیرے ملک میں نہ کسی کا مال محفوظ ہے نہ کسی کی عزت محفوظ ہے. اپنے آپ کو غلامی رسول میں اگلے نمبر پہ اگلی صف پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ میں محمد کا سچا غلام ہوں. لیکن ہماری تورا ہماری رہن سہن کیسا ہے؟ غیر مسلم سے بھی آج مسلمان بدتر ہو گیا. فرمایا نوجوان لڑکی کہتی ہے میں یہودن ہوں. فرمایا میرے قریب نہ آنا. نوجوانوں نے اس لڑکی کی بات کو نہ سنا، حملہ کیا. ایک نوجوان بڑا لڑکی کے دوپٹے کو فرمایا کہ ہاتھ ڈالا، اس کے سر کو برہانہ کیا. اس نے کہا تجھے انجیل کی قسم میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا. اور دوسرا لڑکا دوڑا، اس نے آپ پر حملہ کیا. فرمایا کہ آپ کو اپنے دست میں لانے لگا. پھر لڑکی بولی، فرمایا تجھے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کا واسطہ ہے. فرمایا میری عزت کو تار تار نہ کرنا، میری عزت کو خراب نہ کرنا. میں پاک دامن ہوں. میں تو یہاں مدینے کے اندر ہر روز دودھ بیچنے کے لیے آتی ہوں. فرمایا مجھے خراب نہ کرنا. حتیٰ کہ یارو چاروں لڑکوں نے جب اس عورت پر حملہ کیا دل میں سوچا، فرمایا میرے نبی کا، میں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو کام نہیں بنا. فرمایا اس نبی کا نام اس نبی کے شہر میں آئی ہوئی. سنو یار، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پکارا تو تہجد کا ٹائم تھا. مسلمان بھائیوں، ایک بڑا صحابی رسول نماز تہجد پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر جا رہا تھا. اس نے آواز سنی، یہ تو کی آواز کسی عورت کی ہے، وہ میرے نبی کو پکار رہی ہے. وہ میرے نبی کو آواز دے رہی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کو پکار رہی ہے. فرمایا اس مسجد نبوی کا رخ نہ کیا جدھر سے آواز آ رہی تھی، جدھر سے آواز آ رہی تھی. ایمان والو، وہ ادھر چل پڑا. فرمایا ضعیف تھا، دیکھا کہ 4 گنڈے، 4 بدبخت نوجوان اس لڑکی پہ حملہ آور ہے. کوئی دوپٹہ پھاڑ رہا ہے، کوئی فرمایا اس کے جسم کو لپکا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. لڑکی دہائی دے رہی ہے، فرمایا میری جان، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. فرمایا کہ میری عزت کو تار تار نہ کرو، میری عزت پر حملہ نہ کرو. اے نوجوانوں، میں تجھے انجیل کی قسم دیتی ہوں، تورات کی قسم دیتی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم دیتی ہوں. پر نوجوانوں نے کوئی پرواہ نہ کی. حدیث پاک میں آتا ہے، اس نے کہا چلو اس نبی کو پکارتی ہوں جس کے شہر میں آئی ہوں. وہ صحابی رسول تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا. میرے بھائیو یاد رکھنا، سجدے سے زیادہ مسلمان بھائی کی امداد کا اجر و ثواب زیادہ ہے. خدا کی مخلوق کا خدمت اجر و ثواب زیادہ ہے. بات ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، میں نے کئی مرتبہ کہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. حضرت حضور بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ پاک پتنوری سرکار اور حضرت حمید نگوری، یہ دونوں خواجہ قطب الدین بختار کاکی کے مرید تھے. حضور بابا فرید گنج شکر اور عبد الحمید نگوری، یہ دونوں ایک ہی پیر کے مرید. تو
آپس میں کہنے لگے ایک دن کہ جو ہم سے پہلے فوت ہو جائے، جو ہم سے پہلے مر جائے، پہلے فوت ہو جائے، تو اس کی ڈیوٹی ہے وہ خواب میں آ کر اپنے دوسرے بھائی کو قبر کے احوال و احوال بتائے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ کچھ کہہ دو یار۔ تو کرنا موت کا فیصلہ تو اٹل ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی رسول ہے، جس کا ٹائم آ گیا وہ چلا جاتا ہے۔ تو اتفاقاً حضور بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ کا پہلے ٹائم آتا ہے۔ اچھا پہلے چلے گئے۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ نہیں یہ نہیں یار، ساری مسجد بولے موت دینے والا کون؟ حلوی آواز نہیں آئی۔ موت دینے والا کون؟ حیات دینے والا کون؟ فرمایا زندہ سے مردہ جان نکالنے والا کون؟ اور مردے سے زندہ کرنے والا کون؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ تو حضرت حمید نگوری، آپ کو پتہ چلا کہ میرا پیر بھائی انتقال کر گیا۔ حضور بابا فرید گنج شکر یہ کوئی تھوڑی جی ہستی نہیں ہے یار، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ آج یہ اللہ والوں کے مزارات پر دن رات جو قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، انہوں نے پہلے اللہ کو راضی کیا ہے یار، نے پہلے اللہ کو کیا کیا ہے؟ اپنے اللہ کو منایا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو پیش ڈالا ہے۔ اس لیے آج ان کے مزارات پر رونقیں ہیں۔ تو آپ گئے تو ایک علم ہے جس کو کشف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس پر سب علماء اہل سنت کا سب کا اس پہ عقیدہ ہے، اس بات کو مانتے ہیں کہ کشف برحق ہے۔ یہ اللہ کا ایک عطائی علم ہوتا ہے، لطانی علم ہوتا ہے۔ تو حضرت حمید نگوری علیہ الرحمہ نے آپ کی مزار پر گئے تو آپ نے کشف کیا، کچھ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی، آنکھیں بند کی، تو حضور بابا فرید گنج شکر آ گئے۔ وہ آپ نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، ذرا بتائیے قبر کے احوال اللہ کیا پوچھتا ہے؟ اللہ کیا پوچھتا ہے؟ تو حضور بابا فرید گنج شکر مسعود، بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ الرحمن کہتے ہیں وہاں اللہ نے نماز کا پوچھا، میری بات کو سنو، وہاں اللہ نے نہ نماز کے بارے میں پوچھا ہے، نہ روزے کے بارے میں پوچھا ہے، نہ لیل و قیام کے بارے میں پوچھا ہے، نہ ناسوم و صلات کے بارے میں پوچھا ہے۔ اللہ نے یہ پوچھا کہ فرید میرے بندوں کی خدمت کتنی کر کے آیا؟ خدمت خلق اللہ کو بڑی محبوب ہے یار۔ کسی مسلمان بھائی کے کام آ جانا، کسی کی خدمت کرنا اور کسی کے کام آ جانا، کسی کی پریشانی کو دور کر دینا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیری ساری زندگی کے سجدے، تیری ساری زندگی کا قیام، تیری ساری زندگی کی صوم و صلات، ساری زندگی کی عبادات ایک طرف ایک دکھی انسان کے، فرمایا جو دکھی انسان ہے اس کے لب پہ مسکرا دینا، قیامت کے دن سارے اعمال سے وزنی ہو جائے۔ دکھی انسان کی کم آ جانا ہے، دکھی انسان کے ساتھ ہاں کے ہاں ساتھ ہاں کے ساتھ ہاں ملا دوں۔ تو بات کر رہا تھا کہ اس عورت نے میرے محبوب کے آواز ماری، اب یہ غلام جو تہجد کے لیے جا رہا تھا وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ 4 نوجوان گنڈے اس عورت کو لے کے کھڑے، آپ کے پاس لاٹھی تھی جس کے سہارے چل رہی، آپ نے اس لاٹھی کو ان نوجوانوں کو مارا، ایک کو مارا نا،
ایک سنیے، ایک کو مارا تو اس نوجوانوں نے اس عورت کو چھوڑ دیا، اس بابے کی طرف آ گئے تو بابے نے کہا کہ بیٹا دوڑ جا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں، بوڑھا پر اتنا جلدی ہو سکتا ہے، دوڑ جا اپنی جان بچا جا، میری خیر ہے۔ سوال کرنا، عورت کو لڑکی نوجوان چند قدم آگے چلتی ہے، چند قدم آگے چلتی ہے تو خیال آیا کہ کدھر جا رہی ہیں؟ جس مصطفیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے، اس کے کلمہ پڑھنے میں کتنی برکت ہوگی؟ جس مصطفیٰ کے نام کے اندر اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے، اس مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے میں کتنی طاقت ہوگی؟ واپس آئی، اس بابے کو کہا کہاں ہے تمہارا آقا؟ جب میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ جاتی ہے، سارا قصہ بیان کیا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی چادر عطا فرمائی، میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کہتی ہے کہ جادو حسن تھا ان کا جلوہ، نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ، نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہے ہر کوئی فدا دن دیکھے کو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر و عثمان والی، اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے سنیے اس بابے نے کیا کیا، چاہے تو اشاروں سے کائے پلٹ دے دنیا بھر کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابی رسول، آج تو نے بہت بڑا جہاد کیا ہے، آج تو نے ایک بچے کی عزت و تحفظ کیا ہے، سن لے پھر میں محمد آپ کو دنیا کے اندر جنت کو لے کر رہا کر دوں گا۔ اس لیے مسلمان بھائیو، خدا کے لیے خدا را مخلوق کے خلق کے ساتھ اچھا برتاؤ، خدا کی مخلوق اللہ کو یہ اپنے بندے بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا